بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف پی کے اور میرا نام ہے شہریار طاہر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب بتانے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سب سے اہم شخصیات کو کور کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ایک مکمل اور جامع شجرہ آپ کے سامنے رکھا جائے، اور اگر کوئی کمی رہ جائے تو ہم اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے حضرت عبداللہ کی پیشانی پر نور نظر آیا کرتا تھا، جو کہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ کی نسل میں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بیشتر عورتیں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن اللہ کے حکم سے آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ حضرت عبداللہ کے علاوہ ان کے دو بیٹے اور بھی تھے، جن کا نام حضرت ابو طالب جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے والد تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے عباسی سلطنت منسلک رہی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ابرہہ کے خلاف اعلان جنگ کر چکے تھے، جو کہ اپنے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ زمزم کا کنواں جس سے قبیلہ جرہم نے بند کر دیا تھا، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اللہ کی طرف سے خواب میں اشارہ ملنے پر اس کو دوبارہ کھود دیا تھا۔ حضرت عبد المطلب سے پہلے آتے ہیں حضرت ہاشم، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، بعد میں انہوں نے اپنا نام بدل کے ہاشم رکھا تھا، جس کا مطلب ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ اسی نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ خاندان بنو ہاشم عرب کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ عرب کے قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ہاشم سے اوپر آتے ہیں عبد المناف۔ حضرت عبد المناف کی اولاد میں سے عرب کے 3 بڑے خاندان پیدا ہوئے، جو کہ بنو ہاشم، بنو امیہ اور بنو عباس کہلاتے ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا۔ حضرت عبد المناف سے پیچھے آتے ہیں حضرت فر۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت فر کا نام قریش تھا، یہی وجہ ہے کہ انہیں قبیلہ قریش کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ حضرت فر نے یمنی بادشاہ امیر کے خلاف اعلان جنگ کی تھی، جو کہ خانہ کعبہ کو مکہ مکرمہ سے یمن منتقل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت فر سے 9 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو حضرت عدنان آتے ہیں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ قریش کا پورا قبیلہ، جس میں تقریباً 10 بڑے خاندان تھے، روایتی طور پر حضرت عدنان کی اولاد میں سے تھے۔ بنو عدنان اصل میں عرب نہ تھے، بلکہ 6 صدی عیسوی میں جب باغیوں نے ان کے سابقہ علاقے تباہ کر دیے تو انہوں نے جنوب کی طرف جزیرہ نما عرب میں دھکیل دیا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت عدنان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، جبکہ یہود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اسی لیے اسلام، یہود اور عیسائیت کو ابراہیمی ریلیجن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی، جن کا تعلق مصر سے تھا، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ماں حضرت سارہ تھی، جن کا تعلق میسوپوٹیمیا سے تھا۔ آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک یہ کل 39 پشتیں بنتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیچھے آتے ہیں ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کے فیصلوں کو بغیر کسی حیل و حجت کے مانا۔ وہ اللہ کی طرف سے ہر آزمائش اور امتحان میں سرخرو ہو کر نکلے۔ اسی وجہ سے اللہ نے انہیں پوری انسانیت کے امام کا خطاب دیا، اور ان کی نسل میں بے شمار نبی اور رسول پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے میں 5 پشتیں اور پیچھے جائیں تو حضرت ہود علیہ السلام آتے ہیں۔ ان کو بائبل میں ابیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ عمان میں بستے تھے۔ یہ لوگ بہت طاقتور اور دولت سے مالا مال تھے۔ یہ اپنی طاقت اور نمائش کے طور پر بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ لوگ غرور و تکبر اور شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا، تو اللہ نے ان کو ایک بڑے طوفان کے ذریعے فنا کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے 3 پشتیں اور پیچھے جائیں تو حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے پانی کا عذاب نازل کیا، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم کو غرق کر دیا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات مان کر کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔
انسانی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے نام سے چلی، جن کے نام سام، عام اور رفیس تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا اور بیوی جنہوں نے ان کی بات نہ مانی وہ پانی میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد ایک انسانی نسل کو دوبارہ جنم ملا۔